السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، عالمی منظرنامے کی اگر بات کریں تو وینزویلا کے ساتھ جو امریکہ کا آفنس چل رہا ہے یا پھر جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی ایک والیٹائل سچویشن ہے۔ اس کے اوپر پاکستان نے وینزویلا کے ایشو پر بھی پوزیشن لی اور کہا کہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ تو ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے جس میں پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان نیویگیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ میں چینجز آ رہے ہیں اس میں بھی فارن پالیسی کو بیلنس کرنا ہے۔ ڈومیسٹک پالیٹکس کی اگر بات کریں تو وہاں مذاکراتی عمل کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، بہت سے نہیں چاہتے۔ اس ضمن میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے ان سے تو اس کا حاصل وصول اسی لیے کچھ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی صرف سیلف انٹرسٹ کی پالیٹکس کرتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج ہم ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے بذات خود پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بہت ہی کمپریہنسو اور ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ انسائٹ فل پریسر دیا ہے۔ 80,000 کے قریب انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن 80% جو واقعات ہیں دہشت گردی کے وہ پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہاں ریفیوج ہے دہشت گردوں کا اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا، تو آپ پر تنقید یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو صوبے کی حکومت ہے، کیا آپ اس کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کو ریفیوج فراہم کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی ہے، میرے خیال اتنی کمپریہنسو ہے اور ساتھ بھرپور ہے ایویڈنس کے ساتھ جو ہے، اور ایک طویل گفتگو انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو ایک نیکسس ہے دہشت گردی کا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، میں ڈائریکٹلی آج بھی تھوڑا سا گریز کروں گا کہ جو کے پی کی حکومت ہے، بلکہ جتنی بھی حکومتیں ماضی میں بھی رہی ہیں اور اس وقت کی حکومت بھی جو ہے، صحیح، ان کی کیا کہتے ہیں لاء میں وائکیریس لائبلٹی ضرور بنتی ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے فائر مارا ہو یا نہ مارا ہو، وہ ایک چیز جو ہے وہ کنڈون کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے تمام بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا، بتا دیتے ہیں، اور اپنی حکومت میں رہنے کے لیے، اپنے حلقوں میں رہنے کے لیے، اپنی سیاسی جو سفر ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے جس کانسٹیچوئنسی میں یہ ہیں وہاں پہ یہ ان کو پرسنلی بتا دیتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ڈیفینیٹلی بتا اپنی جیب سے تو نہیں دیتے، وہ پھر عوام کی جیب سے نکالتے ہیں۔ پھر کرپشن کا جو ہے ایک بازار گرم ہوتا ہے، وہ بتا دینے کے لیے جو ہے یہ عوام سے بتا لیتے ہیں۔ صحیح، یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت حکمران ہیں کے پی کے۔ بٹ وائی ڈو دے ہیو پاپولر سپورٹ؟ دیکھیں پاپولر سپورٹ جو ہے ڈفرینٹ ریزن، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ تھوڑا سا پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا میں ان میں جاؤں، کہ وہ ایک تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنا کہ جی ہمارا بندہ ہے عمران خان جو ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے، اور پاپولر سپورٹ جو ہے ان کی اس صوبے میں تو چلے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے صوبوں میں بھی پاپولر سپورٹ ہے۔ پنجاب میں بھی ان کی سپورٹ جو ہے سائزیبل سپورٹ ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوتی ہے ان کی سپورٹ جو ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں پہ ان کی پاپولر سپورٹ ہے ڈسپائٹ دس، تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنا ڈپریوڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو پبلک وزڈم پہ یہ کرٹیسزم ہے آپ کا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے؟ جی دیکھیں پبلک وزڈم پہ کرٹیسزم میں اس طرح کروں گا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی ذات میں یا اپنے ذاتی مفادات کے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ملک کو اور قوم کو جو ہے نا وہ ناپتا ہے۔ صحیح، اگر کہا جائے کہ وہ ملکی مفاد کو سامنے رکھے گا یا معاشرے کے مفاد کو سامنے رکھے گا، تو اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں۔ میں ان سیاستدانوں کو کسی بھی اس کے آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی کے ہوں، ان میں کوئی کہیں تھوڑے کہیں کم جو ہے،
وہ اس قسم کے مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہیں. ٹھیک. اور جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لائی جائیں گی یہ صورتحال رہی. تو ایڈ ہاکزم بہت زیادہ ہے پالیسی کے اندر پاکستان کے اندر, کیونکہ اگر دیکھا جائے خان صاحب کے بیانات کہ اسامہ بن لادن کو فلور آف دا ہاؤس پہ شہید کہتے ہیں, پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ان کا جو نیریٹو ہے بالکل مختلف ہے, آپ کا آج بالکل مختلف ہے. اور مجھے یاد ہے ایشیا سوسائٹی کا جو آپ نے انٹرویو دیا تھا ایز اے فارن منسٹر, اس میں آپ نے لائبلٹیز کہا بہت سی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے اسپیئر ہیڈس کو, اور اب آ کر بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا پنجاب کے اندر, اور طالبان کے حوالے سے بھی ایک جو نیریٹو آپ کا شفٹ آیا اس میں. پی ایم ایل این کی ایڈیولوجیکل ایولیوشن کیسے ہوئی ہے؟ 90s میں دیکھا جائے تو سینٹر رائٹ کی پالیٹکس تھی. 2013 کے بعد نواز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایک لبرل سٹیٹ بنائیں گے. آج آپ آئیڈیولوجیکل اسپیکٹرم پہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کو ایک ہمارے ذہن میں جو ایک اپروچ جو ہے یا ایک گول جو ہے یا ایک ہمارا جو مقاصد جو ہیں وہ ان میں تو کلیئرٹی ہے, لیکن وہ اب تک جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ ان کی کتنی ایویڈنس ہے آپ اس کے اوپر ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان مقاصد کی طرف کتنا سفر ہم نے طے کیا ہے, اس کے اوپر بھی وہ بھی ڈبیٹیبل ہے. کیونکہ پٹ فالز اتنے ہیں, معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایک سینٹ بھی ہوں, ولی بھی ہوں, اور آپ ایک بڑا خوبصورت آپ کے مذہب کے ساتھ معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ جو ہے ان سنک سارا آپ کا پروگرام ہو اور اس کو بھی لے کے چلیں گے تو اس کے لیے بھی پٹ فالز جو ہوں گے, اس کے لیے بھی جو ہے رکاوٹیں ہوں گی, اس کے لیے بھی ریزسٹنس ہوگی. تو ہم سیاستدان ہیں, گناہگار لوگ ہیں, سیاستدان جو ہیں وہ مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ جتنے مرضی بڑے ہوں یا جتنے مرضی ان کے آئیڈیلز ہوں یا ان کے مقاصد جو ہیں جتنے مرضی جو ہے بنائن ہوں, لیکن مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا, ہماری میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں جو معاشرے کو لبرلائز کرنے کی کوشش کی, اس کے اٹیمپٹ کیا, ایک معاشرہ ایسا کریٹ کرنے کی کوشش کی, اکانومی ایسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جو ان سنک تھے ود دیز گولز. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کے خلاف سیاست جو تھی نا وہ 2013 سے پہلے کی بن چکی ہوئی تھی, اور 2013 سے لے کے جو انہوں نے 2017 تک سال گزارے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروبیشن پہ رکھا ہوا تھا. اچھا. تو ساری آپ دیکھیں 2014 میں ان کے خلاف وہ سازش سامنے آ گئی تھی. میں آئی وٹنس ہوں کہ میں ڈیفینس منسٹر تھا اس وقت, میں آئی وٹنس ہوں. اس اسمبلی کی بلڈنگ میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ قبضہ تھا پی ٹی آئی کا, اس پچھلے دروازے سے ہم جو ہے اسمبلی میں آتے تھے, اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی کہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اوپر جو قبضہ تھا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور ان کا جو انٹری تھی انٹو اسلام آباد جو ہے وہ ساری کی ساری, اور بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے اس وقت انہوں نے بعد میں اس چیز کا کریڈٹ بھی لیا ہوا ہے, ہی از آن ریکارڈ. آپ کو یاد ہوگا ایگزیکٹلی ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے راستہ دیا, بڑے فخر سے, کیونکہ سیاست کا بھی ان کو کھرک تھی تو اس لیے جلسوں میں اس قسم کی بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا وہ سارا دور جو تھا وہ کیا کہتے ہیں بوبی ٹریپس کے جو ہیں وہ سارے فکس ہوئے ہوئے تھے. ایک سے نکلتے تھے دوسری طرف چڑھتے, دوسری سے تیسری طرف پہ چلے جاتے تھے, اور الٹیمیٹلی اتنا شیبی قسم کا انہوں نے مقدمہ بنایا جس میں میاں نواز شریف دور دور تک تعلق کوئی نہیں تھا, کوئی انڈائٹمنٹ نہیں تھی, کوئی جرم کوئی سرزد نہیں ہوا تھا, اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. پھر ایک سال جو شاید واجد صاحب نے گزارا وہ بھی ہمیں پتہ ہم نے کس طرح گزارا. اس دوران بھی جو ہے واجد صاحب جو ہے وہ بارگین کرتے رہے ہمارے ساتھ. میں خود اس میں اپروچ ہوا, باتیں ہوئیں, شاید واجد صاحب بھی ضرور ہوئے ہوں گے, وہ وزیر اعظم تھے, کہ کوئی کسی نہ کسی طرح وہ ایجنڈا جو ہے ہم اس ایجنڈے کے جو ہے تابع ہو جائیں, جو جس پہ انہوں نے میاں نواز شریف کو فارغ کیا تھا, جس ایجنڈے پہ وہ تابع ہو جائیں.
الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں نے لک بیک اور آج کی صورتحال میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, شاید دنیا میں کسی نے بھی دہشت گردی کا اتنا سامنا نہ کیا ہو. بٹ اس پہ آپ 100% کلیئر ہیں کہ اب جو فار رائٹ کے ایلیمنٹس ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اس کو اب ہم نے وائپ آؤٹ کرنا ہے. کیا آپ کی پارٹی میں کچھ یا ملک وائپ آؤٹ کرا لیں یا ان کو وائپ آؤٹ کرا لیں. اچھا, stakes are very high. So there are no good Taliban anymore. There are no good Taliban. دیکھیں میں نے ایک اس کے اوپر ایک مرحلے کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جب یہ کابل پہنچے ہیں, تو میرا خیال تھا کہ یہ کابل آ گئے ہیں, ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو جائے گی. دنیا میں بڑی بڑی جگہ جنہوں نے ٹیررزم کے ساتھ جو ہے مثلا IRA ہے, IRA کو لے لیں آپ. تو جب وہ مرج ہوئے ہیں برٹش سسٹم کے اندر, ناردرن آئرلینڈ کا جو سولوشن ہوا, تو دے آر پریٹی ڈیسنٹ پیپل. So you were an optimist but turned out that کوئی فرق نہیں تھا. تو یہ لوگ جو ہیں میں نے ایک آپٹمزم جو ہے اسپیل آؤٹ کیا, میں نے ویلکم کیا ان کو, ٹویٹ کیا میں نے اس کے اوپر. اینڈ ڈیفینیٹلی میں بڑی سنسیئر ہوپ تھی میری کہ یہ اپنے لیے بھی, افغان عوام کے لیے اور نیبرہڈ کے لیے بھی یہ بڑے مفید ثابت ہوں. میں نے انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کی بھی بات کرنی ہے, وینیزویلا کی, UAE کی, سعودی عربیہ کی. بٹ بیفور دیٹ سنس یو ہیو مینشنڈ عمران خان, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں پرسنل کانٹیکس میں اس کا کرٹیک جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نارسسسٹ ہیں, وہ سیلف ایبزاربڈ ہیں. آپ نے ریسنٹلی بھی کہا کہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے بیکاز دی اونلی پرسن دیٹ ہی کیئرز اباؤٹ از ہمسیلف, رائٹ. بٹ دنیا بھر میں ہم ایسی پرسنالٹیز کا راج دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیں, اب وینیزویلا میں جو انہوں نے کیا اس کے بعد وہ آفیشلی کیا کہہ رہے ہیں, اب میں ٹرم ٹی وی پہ بول نہیں سکتا, بٹ ایف اراؤنڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ہم سے پنگا لوگے تو یہی ہوگا. ادھر مودی صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھاؤ ورنہ ہماری گولی بھی ہے. یہ تو دور ہی نارسسزم کا نہیں ہے جہاں پر اسٹرانگ مین آتے ہیں اور وہ پاپولسٹ ویو کو, سینٹیمنٹ کو اپیول دیتے ہیں اور الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی اسی کا دیکھیں یہ اس میں عمران خان صاحب بھی اسی برادری میں شامل کیے جا سکتے ہیں, بالکل شامل کیے جا سکتے ہیں, اور اس برادری کے ایلڈرز میں ان کا شمار ہوگا جس برادری کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ دس از دا ورلڈ اوور, یہ کوئی ایسی وبا آئی ہے ساری دنیا میں ان لاسٹ 10, 15, 20 ایئرز کہ ویلیوز جو ہے نا وہ جو ایک پولیٹیکل ویلیوز, سوشل ویلیوز ایک ہوتی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. لیکن جہاں تک امریکہ کی بات ہے, آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان لاسٹ کوارٹر سینچری اور ایون بفور دیٹ جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے, چاہے وہ لیبیا ہے یا نارتھ افریقہ لے لیں یا عراق ہے یا شام ہے, تو یہ تو ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے جس کے یہ ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے ایک ایجنڈا اپنا طے کیا, اور جو آج فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے اس میں بلیسنگ شامل ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ نہ چاہے اور یہ پھر بھی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ اس پالیسی کے پیچھے بھی جو ہے صہیونی ذہنیت ہے. جو بھی ہے, میں آپ حساب لگائیں نا کہ پچھلے 15-16 سال کی یا ایون مے بی 18, 19, 20 ایئرز جتنی بھی بریفنگز جو ہے نیتنیاہو نے امریکہ جا کے دیں یا کہیں اپنے ملک میں دی یا کہیں اور کسی انٹرنیشنل فورم پہ دیں, اس میں اس وقت کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس بام ہے, فلانے کے پاس یہ ہے, فلانے کے پاس یہ ہے. تو ایک ایجنڈا ہے جس کو جو اس کو انگلی پکڑ کے جو ہے امریکہ پچھلے 25 سال سے 30 سال سے چل رہا ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پریسیڈنس اگر آپ لے لیں تو کل اگر تائیوان کے اوپر چائنا قبضہ کر لیتا ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یوکرین کو جو ہے وہ ساری کو ٹیک اوور کر لیتا ہے رشیا کو, تو کوئی رکاوٹ ہے. تو بٹ جب آپ کے سامنے جو مورل جو ایک ہوتا ہے نا ہائر مال گراؤنڈ, ہاں وہ ختم ہو گئی ہے. people are not bothered about it کہ ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. ناظرین, خالد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خواجہ آصف صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. پاکستان کو ایک بہت ہی ٹائٹ روپ کے اوپر چلنا ہے. ایک طرف UAE اور KSA کے درمیان میں ٹائٹ روپ ہے, ایک طرف چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ایک ٹائٹ روپ ہے. فارن پالیسی بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے کیا کریں گے ایسا آپ دیٹ یو میک ایوری بڈی ہیپی؟
دیکھیں اسے جو کہتے ہیں بڑی ٹف چوائسیز ہیں اور یہ بڑا بالکل آپ نے کہا ٹائٹ روپ واکنگ ہوگی اور نیچے کیا ہے ٹائٹ روپ پہ گرے تو میں اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت ہمارے قابل رشک تعلقات ہیں پرسن ٹو پرسن بھی اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کے اوپر بھی پرسن ٹو پرسن لیکن وینیزویلا کے بعد جو ہے دیکھیں ایون کلوزسٹ الائز جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ بول پڑے ہیں کہ بھئی یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بڑی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر دی ہے. اب کیا مورل گراؤنڈ رہ جائے بھی کسی بھی اسٹیٹ کے پاس چاہے وہ ہم ہیں یا کوئی اور ہیں کہ وہ اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہو جائے تو وہ کس طرح کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ انسانی ضمیر جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے اجازت دیتا ہے لیکن ہو رہا ہے ہمارے سامنے پھر بھی ہو رہا ہے. آپ نے مودی کا اگزامپل دیا. اب مودی جو ہے وہ جو بیگیج لے کے آیا تھا گجرات سے وہ پوری طرح دلی کے اندر جو ہے اس بیگیج کو کھول کے جو ہے استعمال کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. حالانکہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے یہ کیونکہ آپ اپنا بیس جو ہے وہ ہندوتوا کا بیس جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا بیس نہیں ہے. وہاں پہ 1.5 ارب کی آبادی کے اندر جو ہے بہت دنیا ہے. اس میں اگر آپ نان ہندوز بھی اگر دیکھ لیں میں میرا ہندوؤں کے خلاف بھی نہیں میں ہندوتوا کی بات کر رہا ہوں جو پولیٹیکلی الائن نہیں ہے اس ایڈیالوجی کے ساتھ. وہ لوگ ہو سکتے ہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہوں سارے. اب پیپل لیونگ ان تریپورا اور پیپل لیونگ ان پنجاب اور پیپل لیونگ ان کرالا اور کرناٹک اور some other state in the south, they have nothing in common with the آپ کی بات تو ہوتی ہوگی. how does میاں صاحب feel about it because he was the biggest ambassador of پاکستان انڈیا friendship اور واجپئی صاحب لاہور آئے لاہور ڈکلریشن سائن ہوتی ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا دور آ چکا ہے جب اتنی زیادہ ان میں ابھی بھی وہ he has not given up optimism اس سلسلے میں کہ برِ صغیر میں ابھی بھی جو ہے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے آپٹمزم میں بالکل اس سے اتفاق کروں گا. آپٹمسٹک ہونا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بڑی پازیٹیو بات ہے لیکن اٹ از ناٹ بینگ ہیلڈ بائی دا انڈین سائڈ. اچھا اگر یہاں پہ اگر میاں صاحب کسی چیز کے بارے میں آپٹمزم رکھتے ہیں تو وہ جو مودی کر رہا ہے تو الٹیمیٹلی وہ چیز جو ہے ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں اور آپ دوسرے فریق ہیں آپ اس کے بالکل الٹ بات کر رہے ہو تو ہاؤ کین وی فائنڈ اے کامن گراؤنڈ. آئی ہوپ اٹ سیلز تھرو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں گا. میں نے ملک احمد خان صاحب کو بھی لاسٹ ویک کہا کہ آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یو آر ون آف دا ہاکس ان دا پارٹی. احمد خان جی تو وہ ذرا انہوں نے تھوڑا مائنڈ کیا اس کو. مائنڈ کرنا بھی چاہیے تھا. اچھا صحیح کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد میں پریس کانفرنس کی انہوں نے اس پر آئی تھنک اگر اس جیسے بندے کو مائلڈ آدمی کو یہاں تک لوگ لے گئے ہیں وہ ڈی سیٹ پہ آ گئے تھے نا وہ واقعی بہت زیادتی ہوگی بیکاز آئی نو ہم پرسنلی. آپ کے بارے میں 2 نسلوں سے جانتا ہوں میں. ان کے والد میرے ساتھ سینیٹر تھے. ہز ڈیمینر از پولائٹ لیکن ان کی پالیٹکس کی بات ہو رہی تھی. آپ کے بارے میں یہ پرسیپشن بھی کریٹ ہو چکا ہے کہ یو آر آلسو ون آف دوز ہاکس ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دی اپوزیشن. وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہیز عمران خان براٹ دا ورسٹ آؤٹ ان پی ایم ایل این کیونکہ انہوں نے اتنا آپ کو کارنر کیا اکارڈنگ ٹو یو کہ اب آپ بھی وینجنس پہ آ گئے ہیں. نہیں میں وینجنس کی بات نہیں کر میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنا سکور جو ہے سیٹل کروں کسی کے ساتھ جو سیاسی زندگی کے میرے سکورز ہیں. میں پرسنل سکورز بھی سیٹل کرنے میں بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے بندہ ایک بوجھ کیری کرتا ہے لیکن الٹیمیٹلی یو ریکنسائل ود جو بھی آپ نے بوجھ کیری کیے ہوتے ہیں. لیکن میرا اپنا اس بات سے آپ کو اتفاق کروں گا کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اس نے نہ صرف جو ہے پاکستان کے جنرلی جو اس پہ ایک اثر انداز ہوئے ہیں سوچ پہ اثر انداز ہوئے ہیں. اس کے اپنے ورکر تو وہ ہیں ہی ان میں جو سوچ کی ایک منفی رجحان جو آیا ہے کہ اس کا جو ہے نا اثر جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے کلچر پہ پڑا ہے. اگر کہیں مائلڈ کلچر تھے یا مائلڈ کلچر تھا اور پیپل ور جس طرح بی بی نے اور میاں نواز شریف نے مل کے ایک انٹروڈیوس کیا ہے ایک ڈاکومنٹ جو ہے
اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے مائلڈ سیاست جو ہے سامنے آنی شروع کی. نہیں تھے تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں جیل میں ڈال رہے ہیں اور ہم ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں. وہ 2-3 سال جو ہے لینگویج استعمال ہوتی رہی سخت, لیکن پریکٹیکل فارم میں جو ہے کوئی زیادتی جو ہے سامنے آپ گلیئرنگ قسم کی نہیں 2008 سے لے کے 2016-17 تک آپ نہیں دیکھیں گے. تو یہ پرسیپشن ٹھیک ہے کہ ایک پیرانویا ایگزسٹ کرتا ہے حکومت میں کہ اگر یہ باہر آیا تو یہ الٹیمیٹ ہینگ مین بن جائے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا, سو دیٹس وائی وی ہیو ٹو کیپ ہم دیئر. یہ وجہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے اس کو نہیں رکھا جا رہا, لیکن یہ رانا صاحب نے کہا, رانا صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں وہی رہیں. میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وجہ سے اس کو قید میں نہیں رکھا گیا ہوگا. لیکن یہ پرسیپشن اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہے جو آپ نے کہا. میں آئی ول انڈورس دیٹ, میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنا وینجنس ہے. بعض باتیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں جو میں نہیں بتاتا, کہ پولیٹیکل ایک ورکر کو یا ایک سیاست میں ساری عمر گزارنے والے 2 نسلوں سے ایک بندے کو اس قسم کے نہیں بتانا چاہیے. لیکن وہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں لفظ استعمال کروں گا نا کہ وہ سیاست میں جو ہے وہ اسفل سافلین ثابت ہوا ہے عمران خان, دا لوئسٹ آف دا لوئسٹ. تو اگر آپ پی ٹی آئی کو مطلب ایک لحاظ سے مانسٹراسٹی کا ہی کلیم کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, وہ جرمن فلاسفر فریڈرک نیچے کہتا ہے کہ بی کیئرفل وین یو فائٹ دا مانسٹرز, ڈو ناٹ بیکم اے مانسٹر یور سیلف. یا اٹ ہیپنس. تو اب ہو نہیں گیا یہ. نہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے آوازیں یا اس قسم کی کوئی جو ایک سیاسی مفاہمت کی بات ہوتی تھی یا سیاسی کو ایگزسٹنس کی بات ہوتی تھی, اس کی وہ اسکویز ہوئی ہے. وہ جو اسپیس تھی وہ اسکویز ہوئی ہے. میں ایگری کروں گا آپ کے کہ اس کی نیگیٹیوٹی کا جو ہے بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کرے, لیکن بعض اوقات آتا ہے ذہن کے اندر کہ اس نے کیا کیا کیا. تو آپ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ جو رانا صاحب نے بھی اکنالج کیا کہ ایک ریزیلینس تو ان میں ہے, کیونکہ وہ 2 سال کی جیل کاٹنے کے بعد بھی حکومت کے وزراء کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ڈٹ کے کھڑا ہے والی بات تو پھر غلط نہیں ہوئی یا ٹھیک ہوئی؟ نہیں ٹھیک ہے, میں ریزیلینس ہے اس میں. بعض اوقات جو ہے اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے یا ایڈورسٹی ہوتی ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں آپ میں, ان میں لوگوں میں جو ہے پختگی جو ہے آ جاتی ہے ان کے خیالات میں, یا ان میں جو ایک ضد آ جاتی ہے. لیکن اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے کہ باہر کے حالات ہیں. اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ بھی جو ہے 2 ہاتھ پی ٹی آئی بار کی پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو پرہیپس ان کی یہ جو اعلیٰ ہمتی جو ہے ہمت جو ہے وہ کریش کر جائے. کیونکہ یہ لوگ نہیں, میرا اپنا امپریشن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں, جو ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہیں گے کہ وہ باہر آئیں. یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے. اچھا, کہ دکان چل رہی ہے, صحیح دکان چل رہی ہے, کوئی چیف منسٹر بنا ہوا ہے, کوئی منسٹر بنا ہوا ہے, کوئی ایم پی اے بنا ہوا ہے, کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے. اور ایک جن لوگوں کو کبھی میڈیا نے پوچھا بھی نہیں تھا, وہ میڈیا کے اوپر روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک بس موجاں لگی دی ہیں, سو تو وہ تو نہیں چاہتے. آئی سیریسلی بلیو دیٹ, میں مذاق نہیں کر رہا. ہز ڈسکنیکٹ فرام دس سچویشن جو باہر ہو رہی ہے, ہز ڈسکنیکٹ از ایکچولی وہ اس کو تھوڑا سا ایک ایسی فضا ان کی ذہن کی بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ضد پہ یا اسٹینڈ جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوا ہے. لیکن یہ آشکارا ہو جائے یہ حقیقت ان کے اوپر, تو پرہیپس یہ سارا جو حوصلہ جو ہے وہ کریش کر جائے. تو ابھی مذاکرات کے حوالے سے جو اچکزئی صاحب کر رہے ہیں, وہ تو فارمر ایلائے تھے آپ کے, وہ کس طرح کیمپ سوئچ کر گئے؟ آئی ڈونٹ نو, وہ لائے رہے 90s میں بھی رہے, اس کے بعد بھی رہے. آئی ڈونٹ نو, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے ان کی وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے کنسیڈریشنز جو ہیں وہ بھی سیاستدانوں کو دیکھنی پڑتی ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں کہ بھئی میری کنسیڈریشنز جو ہیں وہ کیلکولیٹ جب بھی کرتے تو سارے فیکٹرز لیتے ہیں. لیکن
کیا ایفیکٹ کر سکتے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو منا لوں گا، عمران خان کو منا لوں گا، آپ نے پڑھے ہوں گے ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے، اور وہ مان جائے گا. آئی ڈونٹ نو، میرا تو جو ہے میں تو شک کی نگاہ سے اسٹیٹمنٹ سے کو دیکھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے کسی کی بات اس نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی جو اس کا اپنا ذہن کہے. اگر وہ چاہتا تو 2018 میں جو حکومت اس کی آئی تھی، جو ایجنڈا اس نے دیا ہوا تھا، وہ ایجنڈا اگر امپلیمنٹ کرتا تو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی. لیکن وہ ایک ایسے ایجنڈے پہ نکل پڑا جہاں پہ اس کو الٹیمیٹلی باجوہ صاحب کے پاؤں پہ بھی گرنا پڑا کہ ساری زندگی کے لیے میں آپ کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں. لیکن کیا حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ جس طرح سے کچھ صحافیوں نے بھی لکھا کہ سہیل بڑائی صاحب نے بھی اس پر آرٹیکل لکھا کہ کوئی ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے کیونکہ حکومت سے نیریٹو کے فرنٹ پہ نہیں کچھ کیا جا رہا پی ٹی آئی کے اگینسٹ، تو اگر آپ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے اکنالج کیا اٹس اے ہائبرڈ اسٹیٹ، تو پھر آپ کے پولیٹیکل کیپٹل کا، مریم صاحبہ کے فیوچر کا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے ہائبرڈ کا کہتا ہوں، میں بالکل کہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہائبرڈ کا اس وقت ماڈل جو ہے اٹ از ورکنگ، اینڈ اس کو جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی افیکٹونیس جو ہے آپ کے سامنے آئے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کوئی ونڈر بوائے بڑائی صاحب بڑے کونا مشق صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں پی ایچ ڈیز آ جائیں گے ہر ادارے میں اور ٹیکنوکریٹس ہوں گے، ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگ چاہیے. تو یار ان پڑھتے ایسے بھی نہیں ہے نہیں، لیکن ان کا امپریشن یہ ہے کہ نیریٹو فرنٹ پہ جو کمزوری ہے حکومت کی وہ بڑا ہیویلی کاسٹ کر رہی ہے. ناظرین، خالد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خواجہ آصف صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. اور ایک کنسرن یہ ہے جو سیزنل ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اتنی اسینشل اب رہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اگست کے بعد سے پچھلے سال سے خالی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ڈیفنس کی جو امپورٹنٹ میٹنگز یا پریسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل سائڈ سے نہیں کیے جاتے. تو یہ جو ہائبرڈ فارمولا کی شیئرنگ آف پاور ہے، یہ 50-50 ہے یا 80-20 ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ویری ویل بیلنسڈ. اس سے 50-50 کہا جا سکتا ہے. بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے سویلین جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوں، زیادہ سپیس ہو ان کے پاس. بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے سویلینز کے پاس کم سپیس ہو. تو اس کا سم ٹوٹل جو ہے، اب میرا ایکسپیرینس، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. مجھے تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں میں ڈفرینٹ ٹینیورز جو ایز ڈیفینس منسٹر جو ہے. میاں نواز شریف کی حکومت میں ڈیفینس منسٹر رہا، پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں رہا، اور اب میاں شہباز شریف کی حکومت میں. میرا اپنا خیال ہے، میں ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہائبرڈ یا اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مائی افیکٹونیس، میں نہیں کہوں گا کہ میں آئی ایم آل افیکٹو، یا میں وہ نہیں میں کہوں گا، لیکن آئی تھنک what I was way back in 2013, 14, 15, 16 till 17 as defense minister and PDM کے دور میں جب باجوہ صاحب چیف منسٹر تھے، آرمی چیف تھے، اور اس کے بعد اسی دوران میرے خیال چینج آئی تھی. پی ڈی ایم کے دور میں آرمی چیف چینج، تو پارڈن مائی میں ذرا فیلنگ میموری، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری افیکٹونیس جو ہے از فار بیٹر دین اٹ واز ان مائی پریویس 4-5 اور 4 years in as defense minister. تو میں اس سے اگر میں یہ کروں، ایک اسٹیچر یا ایک اسٹیٹس یا افیکٹونیس جو ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح رسپانس کرتی ہے، جو کوئی میں بات کروں یا میں کسی وقت جو ہے ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے پولیٹیکل اسپوکس پرسن جو ہے میں کروں، تو آئی فیل کہ مجھے اس پورے ادارے کی، یعنی آرم فورسز کی میں بات کر رہا ہوں، آرمی کی علیحدہ بات نہیں کر رہا، آرم فورسز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ مائی پورٹ فولیو از ان سنک ود واٹ ایور
جو ان کی ٹراجیکٹری ہے سوچ کی جو ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. 2 more questions. Second last one is خان صاحب کو اگر باہر آنا ہے تو کن ٹرمز پہ آنا ہے, کیا گارنٹیز چاہیے ہوں گی پولیٹیکل گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ گارنٹیز کی, خان صاحب ایک قابل اعتماد شخص نہیں ہے. سیاست میں جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کا کوئی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا ضامن بھی کوئی نہیں بنے گا. تو وہ وہیں رہیں گے پھر آپ یہ کہیں؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ وہیں رہیں گے. مے بی ایک سچویشن جو ہے وہ اس میں ان کے لیے کوئی راستہ نکلے, سیاست میں واپس آئیں یا سیاست سے علیحدہ ہو جائیں یا باہر چلے جائیں یا ادھر آ کے باقی زندگی گزاریں. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہم ویزوی ادر پولیٹیکل پلیئرس اور ویزوی اسٹیبلشمنٹ, ان پہ کوئی شخص اعتبار کرنے کو تیار نہیں. آپ ان کے کولیگ سے پوچھ لیں, اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں, یا جو لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے ساتھ تھے تو ان کا کیا بیہیویئر. لوگ کہتے ہیں کہ بشرا صاحبہ ان کی گارنٹی دے سکتی ہیں. ان کی گارنٹی دے سکتی ہیں؟ بشرا صاحبہ کی کون گارنٹی دے گا؟ اچھا, وہ بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں, میرا مطلب ہے ایک خاتون جس کو کوئی جانتے نہیں ہے, سیاست میں کوئی جانتے نہیں ہے, تعارف ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کا کون ضامن بنے گا ان کا؟ کوئی میرا مطلب ہے کوئی مافوق الفطرت شخصیت جو ہے پھر ان کا ضامن بنے گا. بٹ شی از ہیلڈ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ٹورڈز عمران خان, کیونکہ وہ سب سے زیادہ انہی کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو اگر ان سے بات ہو جائے تو کیا برا اس میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دس بڑی انکنونشنل قسم کی آپ نے سجیشن دی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ وہ اعتبار کرتے ہیں تو وہ بشرا صاحب, ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ ضامن پہ کون؟ دیکھیں میرا میں نے کوئی جرم خدا نخواستہ سرزد ہوتا ہے مجھ سے اور میری ضمانت آپ دیتے ہیں, تو کورٹ جو ہے وہ آپ کی ضمانت جو اس کو ایگزامن تو کرے گا نا کہ بھائی یہ صاحب جو ہے ضمانت دے رہے ہیں اس شخص کی, یہ ان کی ضمانت اس قابل ہے کہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے. اس کی گارنٹی دینی پڑتی ہے کہ بھائی جائیداد کتنی ہے, یا وسائل کتنے ہیں, یا ریپوٹیشن کیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بڑی دفعہ ضمانتیں کروائی ہیں, اس لیے اس کا پتہ. ٹھیک ہے وہ دیں گی, میں اس حد تک بلیو کرتا ہوں وہ دے سکتی ہیں. بشرا بی بی جو ہے عمران خان کے اوپر ان کا پورا کنٹرول ہے, ٹوٹل کنٹرول نہیں. وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, ایک ڈس انفیکٹنٹ ہوتا تھا, تو اس کو ٹوٹل کنٹرول کہتے تھے. تو وہ لیکن ان کا کون آپ سجیسٹ کریں, یا آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ کوئی سیاستدان ان کی گارنٹی ایکسیپٹ کرے گا, کوئی سیاسی پارٹی کرے گی, حکومت کرے گی, یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو جوڑا ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے ود ان دیئر پارٹی اینڈ ادروائز آلسو. لاسٹ کوسچن, اوبیسلی آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرسنل کاسٹ پے کی ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کی جیل میں کیمرہ لگوایا گیا, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہاسپٹل میں, اور اس کے علاوہ جیل بھی کاٹی, لیڈرشپ جیل میں رہی. Now it has been 2 years since he is in jail as well. Do you feel bad for him? One thing that you may suggest him. میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں, کاز کیا ہے وہ جسٹیفائڈ بھی ہو سکتا ہے, ناٹ جسٹیفائڈ بھی ہو سکتا ہے. کہ انسان کی جب آزادی سلب ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑی جو ہے کسی انسان کے ساتھ پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. اس نے جرم کیا ہو نہ کیا ہو, دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. میں اپنے پرسنل کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, میں 3-4 دفعہ قید ہوا. جنرل مشرف نے بھی مجھے اٹک فورٹ میں رکھا, اور 4x6 قبر کے سائز کا میرا سیل تھا, اور پرٹیکولرلی انہوں نے کہا تھا, میں نے اپنے انٹیروگیٹر سے ریکویسٹ کیا تھا ادھر اٹک فورٹ میں کہ مجھے کسی ساتھ والا سیل جو ہے وہ بہتر ہے, اس سے موو کر دیں. اس نے کہا یہ سیل آپ کو الاٹ ہوا ہے فرام دا ٹاپ. جب اس کی بات آئی, میں نے یہ سٹوری کسی کو نہیں, آپ کو سنا رہا ہوں, یہ عمران خان کی. میرا جیل میں مجھے ہرنیہ کی تکلیف ہو گئی, تو میرا جناح ہاسپٹل میں آپریشن تھا. جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ویریفائی کرو اس کو واقعی تکلیف ہے, اور وہ ویڈیو بنا رہا تھا. اچھا. اور ڈاکٹروں نے اس کو پکڑ لیا. وہ اسی اسپتال کا سائیکاٹرسٹ تھا, آج بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو. آپ نے ریز نہیں کیا اس ایشو کو بعد میں؟ کیا کس چیز کو ریز کریں جو ہمارے ساتھ ہوا؟ اس کے بعد جو ہے جب پتہ لگ گیا کہ واقعی اس کا آپریشن ہوا ہے, تو عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئیں کہ اس کو کووڈ کی وارڈ میں رکھو.
اور پھر اس کو کووڈ کی وارڈ جو تھی نا، میرے جس کمرے میں تھا ریکور کر رہا تھا، اس کے اوپر کووڈ کی وارڈ تھی، 170 کووڈ کے مریض تھے اس میں، جس میں مجھے رکھنے کی انسٹرکشنز تھی ان کی، تھینکس ٹو پیپل جنہوں نے نہیں ان پہ عمل درآمد کیا۔ تو جس بندے کی یہ سوچ ہو، یعنی میں یہ کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں ایز این آرگومنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس بندے کی یہ سوچ ہے، ادروائز آئی ڈونٹ بلیو کہ میں اپنی پرسنل گریونسز جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیان کروں۔ اینڈ اے ون لائنر سجیشن ٹو ہیم، آپ مجھے کہیں کہ میں اس عمر میں یہ نہیں تو یہ ہو جاؤں، تو ہو سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ I'm 76 years old, he's 74 years old، تو آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ بہت شکریہ خواجہ اسد صاحب، تھینک یو فار بینگ آن دا شو۔ ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور کہنا یہی تھا ان کا کہ خان صاحب کے حوالے سے سب سے بڑا روڈ بلاک یہ ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا۔ جہاں تک انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کی بات ہے تو اس پر بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اٹس اے ہارڈ چوائس فار پاکستان ٹو میک اے ٹف روڈ ٹو نیویگیٹ، لیکن ڈیفنس پرسپیکٹو میں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ آگے چل کے پاکستان کو اسپیسیفکلی اگینسٹ انڈیا مزید انوینسیبل بنانے کے لیے ایفرٹس جاری ہیں۔ آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔